حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کیا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں مولا علی علیہ السلام نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیران کن ہو گئے۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ 1/3 ہے اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے مولا علی علیہ السلام کوئی ایسی تدبیر بتا دے کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ مولا علی علیہ السلام نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے دوسرے شخص جس کا حصہ 1/3 بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں مولا علی علیہ السلام نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9واں بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے 3 آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال میں بھجوا دیا۔ مولا علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارا حصے میں یہی درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام، مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا۔ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے
और 5 रोटी वाले ने 7 दिरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दिरहम ले लिया। एक काजी और जज की जिंदगी में बसा औकात ऐसे पेचीदा मुकदमे भी आ जाते हैं जिनका हल इंतहाई मुश्किल और दुश्वार नजर आता है। दरअसल इस तरह के मुकदमात इस बात का फैसला भी कर देते हैं कि काजी किन सलाहियतों का हामिल है और अक्ल और दानिश के किस बुलंद मर्तबे पर फाइज है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फैसलों ने किस तरह परेशान हालों की परेशानी हल की, दुखियारों का दुख दूर किया और आजमाइश में घिर जाने वाले लोगों को आजमाइश से निकाला। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो उसके साथ एक गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा, जबकि ये मुकदमा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुआ तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनवाओ और इन दोनों से कहो अपने सर उन सुराखों से बाहर निकाल लें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने खादम से फरमाया, ये तलवार लेकर आओ। खादम तलवार लेकर आया तो आप अलैहिस्सलाम ने खादम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का उसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। एक शख्स ने मरते वक्त अपने दोस्त को 10,000 दिए और वसीयत की, जब तुम मेरे लड़के से मुलाकात करो तो उसमें से जो तुम चाहो उसको दे देना। इत्तेफाक से कुछ रोज बाद उसका लड़का वतन वापस आ गया। इस मौका पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से पूछा, बताओ तुम मरहूम के लड़के को कितना दोगे? उसने कहा 1,000। आपने फरमाया, अब तुम उसको 9,000 दो, इसलिए कि जो तुमने चाहा वो 9,000 है और मरहूम ने यही वसीयत की थी कि जो तुम चाहो वो उसको दे देना। नाजरीन, इस तरह के बेशुमार और लातादाद मौला अली अलैहिस्सलाम के कमालात और मोजज़ात के वाक़यात हैं जो इस मुख्तसर सी वीडियो में बयान करना नामुमकिन है। इसलिए आज की अपनी वीडियो में हमने जो आपके सामने बयान किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया करें।